بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ کہتے ہیں کہ پہاڑوں پر رہنے والے لوگوں کے دل بھی پہاڑوں کی طرح سخت ہوتے ہیں، لیکن کسی کو کیا خبر ہماری مجبوریاں کیا ہوتی ہیں۔ یہاں زندگی بھی اتنی ہی سخت ہے جیسے یہ پہاڑ، جیسے ہمارے گھر بھی ان سنگلاخ چٹانوں کو تراش کر بنائے جاتے ہیں۔ بے شک زندگی کی سختیاں سہتے سہتے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، مگر وہ پتھر نہیں ہوتے۔ یہاں پہاڑی علاقوں میں آباد قبیلوں کے اپنے رسم و رواج اور اپنی روایات ہیں، اور ہمارے یہ رسم و رواج صدیوں پرانے ہیں، جن میں کچھ برے بھی ہیں اور کچھ اچھے بھی ہیں۔ انہی میں سے ایک رواج بھولے بھٹکے مسافروں کو پناہ دینا اور ان کی مہمان نوازی بھی ہے۔ مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب ہم شہر سے چند کلومیٹر دور پہاڑ کی چٹانوں پر آباد ایک بستی میں رہا کرتے تھے۔ نواز کا گھر ہمارے پڑوس میں تھا۔ اپنی بستی سے ہم پیدل اکٹھے اسکول پڑھنے جایا کرتے تھے۔ میرے بابا اور نواز کے والد اس اسکول میں پرائمری ٹیچر تھے۔ دونوں بزرگوار میں بچپن سے دوستی بھی تھی۔ اسکول ٹیچر ہونے کے سبب میرے بابا کی علاقے میں بہت عزت تھی۔ میرے بابا نواز سے اپنے بچوں جیسا پیار کرتے تھے۔ میرے بابا کی تو کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، پھر پتہ نہیں کیوں کسی نے میرے بابا کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا۔ ایک قبائلی ہونے کے باوجود بابا کو تعلیم کی اہمیت کا احساس تھا، لیکن بابا کی وفات کے بعد میں چوتھی کلاس سے آگے نہ پڑھ سکی، کیونکہ بابا کے جانے کے بعد گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا کوارٹر ہمیں خالی کرنا پڑا۔ اس لیے میرے نانا ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ جہاں نانی نانا کا گھر تھا، یہ بھی ایک پہاڑی بستی تھی۔ مجھے بابا کی وفات کا دکھ تو تھا، مگر نواز سے جدائی کا بھی بہت دکھ تھا، کیونکہ ہم نے بچپن ساتھ کھیلتے گزارا تھا۔ اس کے ابا میرے بابا کے دوست تھے، اور ان کا خیال تھا جب میں اور نواز پڑھ لکھ جائیں گے تو ہم دونوں کی شادی کے بندھن میں باندھ دیں گے۔ بابا کو زندگی نے مہلت نہ دی، یوں ہماری شادی کی نوبت نہ آئی۔ میں اور نواز جیون ساتھی نہ بن سکے، کیونکہ ہماری قسمت میں تو ملن کی جگہ جدائی لکھ دی گئی تھی۔ جب ہم ساتھ تھے تو اس وقت تو ایسا یقین تھا کہ ہم کبھی جدا نہیں ہوں گے، مگر جدائی کی گھڑی دبے قدموں آتی ہے اور سمندر کی تند لہروں کی طرح ایک دوسرے سے بہا لے جاتی ہے۔ جب نانا ہمیں اپنے گھر لے گئے تو میرا دل وہاں نہیں لگتا تھا۔ جیسا بھی تھا، اپنا گھر اپنا ہوتا ہے۔ مجھے بھی اپنا گھر اور شہر بہت یاد آتا تھا، مگر میں ایک مجبور لڑکی تھی۔ میں سوچتی کہ کاش اگر میرے پنکھ ہوتے تو اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتی، کہ جہاں نواز بھی رہتا تھا۔ بس پھر لڑک پن بیت گیا اور جوانی آ گئی، اور پھر نانا نے میری شادی اپنی بستی کے ایک نوجوان سے کر دی۔ میں نانا نانی کے گھر سے رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ رخصتی سے چند دن پہلے میں امی اور نانا ابو شہر کے گئے تھے، میری شادی کے جوڑے خریدنے تھے۔ تبھی امی نواز کے گھر بھی گئی تھیں۔ وہاں ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا اور کچھ دیر آرام کیا تھا۔ اس دن چند لمحوں کے لیے مجھے نواز سے بات کرنے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اسے میری شادی کا بہت دکھ تھا۔ اس نے کہا تھا، بختاور، اگر کبھی میں تیری بستی آیا تو کیا تو مجھ سے ملے گی؟ تب میں نے کہہ دیا تھا، نواز تو کبھی میری بستی مت آنا، کیونکہ میں تجھ کو کبھی بھی نہیں مل سکوں گی۔ یہ ہماری آخری ملاقات تھی۔ وہ رو رہا تھا اور میں بھی رو رہی تھی۔ ہماری یہ ملاقات یادگار ہو گئی، کیونکہ اس آخری ملاقات کے پھندے سے میں کبھی بھی آزاد نہ ہو سکی۔ شادی تو میری ہو گئی، لیکن میری روح نے اس شادی کو قبول نہ کیا، کیونکہ میری روح تو نواز کے پاس تھی۔ اسی وجہ سے کافی دنوں تک شوہر کے گھر میں میرا دل نہ لگا۔ رہ رہ کر اپنے شہر کی گلیاں اور نواز کی باتیں یاد آتی تھیں۔ جی کرتا کہ شادی کے اس پنجرے کو توڑ دوں اور پرندہ بن کر اڑ جاؤں۔ نواز کے پاس نہ صحیح، کھلی فضا میں تو سانس لے پاؤں گی۔ ابھی میری شادی کو صرف 4 ماہ گزرے تھے۔ یہ سخت سردیوں کا موسم تھا، جب ایک یخ بستہ رات کسی نے دستک دی۔ میرے شوہر کا نام سجاد تھا۔ انہوں نے پوچھا، کون ہے؟ مسافر ہوں، ایک آواز آئی، اور یہ آواز سن کر میں کانپ گئی، کیونکہ اس آواز کو میں کائنات میں بکھری ساری آوازوں کے درمیان پہچان سکتی تھی۔ یہ نواز کی آواز تھی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک دن ضرور آؤں گا، اور میں نے منع کیا تھا کہ کبھی مت آنا۔ تو پھر وہ کیوں آ گیا تھا مسافر بن کے؟ سجاد نے دروازہ کھول دیا، کیونکہ وہ بھی مسافر کی مشکلات سے آگاہ تھا، اور ایک قبائلی ہونے کے ناطے مہمانداری کے آداب بھی جانتا تھا۔ اس رات یخ بستہ ہوا کے جھکڑے سے چل رہے تھے، اور مسافر سردی سے کانپ رہا تھا۔ اندر آ جاؤ بھائی، تم تو سردی سے کانپ رہے ہو، لگتا ہے بہت دور سے پیدل چل کر آ رہے ہو۔
مسافر کے اندر آتے ہی سجاد نے گھر کا دروازہ بند کر دیا کیونکہ ٹھنڈی ہوا منٹوں میں گھر کو سرد خانے میں تبدیل کر دیتی تھی۔ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی میں سے جھانکا۔ میری نگاہوں کے سامنے ایک خستہ حال مسافر تھا جس کے چہرے سے حزن و ملال ٹپک رہا تھا اور تھکن سے بدن نڈھال معلوم ہوتا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ آتش فراق میں سلگ کر وہ سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ سجاد اسے انگیٹھی کے پاس لے آیا۔ وہاں مٹی کی انگیٹھی میں انگارے دہک رہے تھے اور ہال کمرے میں لالٹین کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھو، آگ تاپو۔ کہاں جا رہے تھے جو اتنی رات ہو گئی؟ مزار پر حاضری دینے آیا تھا کہ راستے میں سواری خراب ہو گئی۔ منزل زیادہ دور نہیں تھی مگر رات پڑ گئی۔ آج ہوا برفانی ہے، آگے سفر کی ہمت نہیں ہے۔ راستے میں پہلا یہی گھر ملا، سوچا رات بسر کرنے کی درخواست کروں گا۔ اجازت مل گئی تو آرام کر لوں گا، پھر صبح سویرے نکل جاؤں گا۔ میرے سسر نے نماز ختم کی تو سلام پھیر کر کہا، ہاں کیوں نہیں، تم مسافر ہو اور ہمارے پاس مسافروں کو ٹھہرانے کا بندوبست ہے، تم یہاں آج رات آرام سے گزار سکتے ہو۔ پھر انہوں نے مجھے پکارا، بیٹی مسافر کے لیے کھانا تیار کر کے یہاں بھجوا دو۔ میں کھانا کھا چکا ہوں بزرگوار، کھانا ساتھ لایا تھا، صرف سونے کا ٹھکانہ چاہیے۔ ٹھیک ہے، سجاد نے کہا، ہمارے گھر سے ملا ہوا ایک حجرہ باہر کی جانب ہے، یہ مسافروں کے لیے ہی ہیں۔ کئی بھولے بھٹکے مسافر سردی یا سخت بارش کی وجہ سے جب آگے سفر جاری نہیں رکھ پاتے تو ہم ان کو ٹھہرا لیتے ہیں۔ ہمارا گھر راستے میں ایسی جگہ ہے کہ کسی بھی مسافر کو قیام کی سہولت میسر آ سکتی ہے۔ میری ساس نے کہا، بیٹی کھانا نہ صحیح، اس مسافر کی چائے صحیح توازہ کر دیتے ہیں، بہت سردی میں آیا ہے، گرم چائے سے اسے راحت ملے گی۔ چائے بنا کر میں نے ساس کے ہاتھوں بھجوا دی۔ وہ چائے کی پیالی نواز کے ہاتھوں میں دے کر خود مہمان کے لیے بستر درست کرنے چلی گئیں۔ سجاد نے ایک چھوٹی انگیٹھی کو دیکھتے کوہلوں سے بھرا اور وہ بھی ماں کے پیچھے چلے گئے۔ تب بھی میں اپنے سسرال والوں کا ایک اجنبی مسافر سے یہ حسن سلوک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ جب سجاد نواز کو مہمان خانے میں پہنچا آئے تو میں نے شوہر سے کہا، آپ لوگوں نے ایک اجنبی مسافر کو مہمانوں کے حجرے میں کیوں ٹھہرا لیا؟ خدا جانے یہ کون شخص ہے؟ بیٹی یہ ہمارا دستور ہے، میرے سسر نے جواب دیا، مسافر ہوتے ہیں، وہ مصیبت میں ہوتے ہیں، برے نہیں ہوتے۔ اس رات میں بہت بے چین تھی۔ نواز کا آنا مجھے بہت کھل رہا تھا، جیسے اس نے میرے دل میں چھپے ہوئے چور کو جگا دیا ہو۔ میں خود کو مجرم محسوس کرنے لگی۔ میں نے دل میں تمنا کی کہ کاش نواز ابھی اور اسی وقت چلا جائے اور وہ مزید ایک لمحہ بھی یہاں نہ ٹھہرے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس مسافر کے بارے میں کبھی ایسا نہ سوچتی، کیونکہ رات واقعی بہت سرد تھی، مگر میں جانتی تھی کہ نواز صرف میری ایک جھلک دیکھنے کو آیا ہے۔ اس کی نیت سمجھ کر ہی تو مجھے غصہ آ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ آج رات کی پناہ کے بعد وہ کسی نہ کسی بہانے بار بار یہاں آ کر دستک نہ دے۔ تب ہی میں نے سسر سے کہا، ابا جی اب پرانی رسمیں چھوڑیے، کسی اجنبی مسافر کو یوں رات گئے گھر میں ٹھہرانے سے بستی والے کیا سوچیں گے؟ بستی والے کیا سوچیں گے بیٹا؟ یہ اس بستی کی روایت ہے کہ جب کوئی مسافر یہاں سردی یا بارش میں رات گئے دروازے پر دستک دے تو اسے ٹھہرا لیا جائے۔ اس دستک پر جو بھی گھر اپنا دروازے کو کھول دے مگر مسافر کو نہ ٹھہرائے تو لوگ ضرور ایسے گھر کے سربراہ کو سرزنش کرتے ہیں۔ ان کا جواب سن کر دل کو دھکا لگا۔ میں رونے لگی تو سجاد اور ساس سسر سبھی نے مجھے حیرت سے دیکھا، گویا مجھے کسی غیر کا اپنے گھر ٹھہرانا اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ مسافر کو کہتے کسی دوسرے گھر ٹھہر جائے۔ میرے رونے پر وہ پریشان ہو گئے۔ آخر میں ان کی بہو تھی اور وہ اجنبی مسافر، وہ تو ایک اجنبی ہی تھا، اس کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ تب ہی میری ساس بولی، یہ شہر میں رہتی تھی اسی لیے شہری لڑکیوں کی طرح سوچتی ہے، ہمیں تو اس مسافر سے کچھ خطرہ نہیں، چلو پھر بھی اسے سمجھا بجھا کر بستی کے کسی دوسرے گھر میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ لہٰذا سجاد نے نواز کو کسی دوسرے گھر مہمان ٹھہرا دیا۔ جانے وہ کس دل سے، کتنے بھاری قدموں سے ہمارے مہمان خانے سے گیا۔ اس نے نہ جانے کتنی بے عزتی محسوس کی، مجھے نہیں معلوم، مگر وہ رات مجھ پر قیامت کی طرح گزری۔ مجھے یہی خیال کھا رہا تھا، آج کی اس یک بستہ رات اگر اسے کہیں اور بھی پناہ نہ ملی تو جانے اس پر کیا گزرے۔
اس رات کی صبح مجھے سجاد نے بس اسی قدر بتایا کہ وہ علی صبح ہی بستی سے نکل کر اپنی راہ چلا گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا اور میں اپنے گھر میں سکون اور بے سکونی کے درمیان والی کیفیت میں زندگی بسر کرتی رہی، یہاں تک کہ 16-17 سال گزر گئے اور میرے 6 بچے ہو گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ میرے بچے جوان ہو گئے اور ساس سسر کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اپنے شوہر کے گھر سے میرا رشتہ ایسا ہی مضبوط تھا جیسے کہ کسی قد آور درخت کی جڑوں کا زمین سے ہوتا ہے۔ جب سجاد بھی وفات پا گئے تب میری چھت کے چاروں مضبوط ستون یعنی میرے بیٹے جوان تھے۔ اب تو یہی میرا گھر، میرا آخری ٹھکانہ تھا۔ ان دنوں میں اپنے بڑے بیٹے آفتاب کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی تھی، اور یہ وہی دن تھے کہ جب باہر کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی کہ اچانک ایک سرد رات کسی مسافر نے ایک بار پھر میرے دروازے پر دستک دی۔ آفتاب نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی پھٹی پرانی چادر لپیٹے کھڑا تھا، لیکن یہ چادر اس کے بدن کو حرارت قائم رکھنے کے لیے ناکافی تھی۔ تب ہی وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ کیا تم آج رات کے لیے پناہ کے طالب ہو؟ میرے بیٹے نے پوچھا۔ بوڑھے نے سر ہلایا تو آفتاب بولا، اچھا تو پھر جلدی سے اندر آ جاؤ اور انگیٹھی کے پاس بیٹھ جاؤ۔ بابا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آفتاب نے سوال کیا۔ میں مسافر ہوں بیٹا، مزار کی زیارت کے لیے آیا تھا، راستے میں رات ہو گئی، اب آگے سفر جاری رکھنا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک کمرہ ہے جہاں کبھی کبھی بھولے بھٹکے مسافر پناہ لیتے ہیں۔ یہ کمرہ میرے پردادا نے آپ جیسے مسافروں کے لیے ہی بنوایا تھا، کیونکہ ہمارا گھر راستے کے کنارے پر ہے۔ یہاں کبھی کبھار تھکے ماندے مسافر آ ہی جاتے ہیں جو پہاڑوں میں پیدل سفر کرتے ہیں، ان کے لیے رات کو اپنا سفر جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے، آفتاب نے بتایا۔ انگیٹھی میں کوئلے خوب دہک رہے تھے، مگر مسافر کی سردی دور نہ ہو رہی تھی۔ وہ ابھی تک کانپ رہا تھا۔ آگ کی لپٹوں میں اس کا بوڑھا چہرہ جبر و استبداد زمانہ کا آئینہ دار تھا۔ جب اس کے چہرے کے آئینے میں میں نے اپنی جھلک دیکھی تو کانپ گئی۔ میں خود کو بڑی بدصورت نظر آ رہی تھی کیونکہ یہ چہرہ نواز کا تھا۔ جب آفتاب میں ایک کمرے میں آیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اماں ایک مسافر آیا ہے، وہ بوڑھا ہے اور سردی سے کانپ رہا ہے، ایک پیالی چائے بنا دو۔ آج سردی بہت ہے، آج ہر شخص ہی سردی سے کانپ رہا ہے، مجھے تو دیکھو، مجھے بھی تو سردی لگ رہی ہے، میں کیسے گرم بستر سے نکلوں؟ میرے بیٹے نے مجھے کانپتے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے اماں، میں خود اس کے لیے چائے بنا دیتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ کچھ روٹی اور سالن بچا ہوا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے سے کہا، آفتاب دیکھو، تمہارے بابا کی وفات کے بعد ہم نے مسافروں کو اپنے گھر ٹھہرانا بند کر دیا ہے، کیونکہ مسافر کو مالک کی اجازت سے ٹھہرایا جاتا ہے۔ جب مالک ہی موجود نہیں ہیں تو مسافر کو کیسے ٹھہرا سکتے ہیں؟ اس لیے اس سے کہو کہ یہاں سے چلا جائے اور بستی کے کسی اور گھر کے دروازے پر دستک دے۔ آفتاب نے حیرت سے مجھے دیکھا، مگر اماں یہ تو دیکھو، یہ بوڑھا آدمی ہے، بہت تھکا ہوا ہے، باہر سخت ٹھنڈ ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس کو ٹھہرنے کی اجازت دے دیں، اس وقت جب کہ وہ ہماری چھت کے نیچے پناہ بھی لے چکا ہے، ہم کیسے اسے گھر سے نکال سکتے ہیں؟ مگر میں نے غصے سے آفتاب سے کہا، جو بھی ہے، مگر یہ میرا حکم ہے، تم میری اجازت کے بغیر یہاں پر کسی مسافر کو نہیں ٹھہرا سکتے۔ آفتاب مجبور ہو گیا، وہ میری حکم عدولی کی جسارت نہیں کر سکتا تھا، اور یوں وہ مسافر جو دوسری بار پناہ کی درخواست لے کر میرے دروازے پر آیا تھا اپنے تھکے ہوئے بھاری قدموں کو گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ میں نے جلدی سے گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ ایسا کرتے ہوئے میرے دل کی کیا حالت تھی یہ بتا نہیں سکتی۔ آفتاب مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے کہا، اماں میں آپ کو ایسا سنگ دل نہیں سمجھتا تھا، آپ نے ایک بوڑھے مسافر کو پناہ نہ دے کر اچھا نہیں کیا، اس کے بڑھاپے کا بھی خیال نہ کیا۔ میں تو آپ اس کے بڑھاپے کا سوچ کر رات بھر نہیں سو سکتا۔ میں نے بیٹے کی بات سن کر سر جھکا لیا۔ میں اسے کیا بتاتی کہ یہ تو وہ مسافر تھا کہ جس کے قدموں کی آہٹ سننے کو عمر بھر میرے کان ترستے رہے ہیں، اور جس کے لیے کبھی ایک لمحے کو بھی میں نے اپنے دل کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی، مگر میں نے ایک وہی رات بھی نہیں، عمر کی تمام راتیں اسی طرح کا عذاب سہتے ہوئے گزاری تھیں۔ ہماری زندگی ایک دنیا دکھاوے کی ہوتی ہے اور دوسری دنیا کی
دل کی دنیا ہوتی ہے۔ دکھاوے کی زندگی کی خاطر دل کی دنیا کو قربان کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ شادی کے بندھن اور اولاد کے بندھن سے ایک مشرقی عورت کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ خاندان کی عزت کی خاطر یہ بندھن دل کے بندھنوں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔